ایک ماڈل جو شخصیت ہوتی ہے اس کے کردار میں جتنے نور کے پہلو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائے. اب بہادر بھی با کمال تھے، آپ جو ہے نا وہ شجاع بھی بہترین تھے، سخی بھی تھے، اور سب سے بہترین چیز جو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے بارے میں بیان فرمائی وہ ہے صلہ رحمی، لوگوں کی خبر گیری کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کو جوڑ کے رکھنا. آپ کیونکہ سیر و سیاحت کے بڑے شوقین تھے، اور جب بھی آپ سیر و سیاحت کر کے واپس آتے تھے تو گھر نہیں جاتے تھے بلکہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے، وہاں بیٹھے لوگوں سے معلومات لیتے تھے کہ سبھی خیریت سے ہیں، سب بالکل ٹھیک ہیں. اس کے بعد آپ ساری معلومات لینے کے بعد پھر آپ اپنے گھر جایا کرتے تھے. یعنی طواف کعبہ بھی کیا کرتے، طواف کعبہ کرتے، بڑی سماجی شخصیت، سماجی شخصیت تھے، اور لوگوں کا خیال رکھا کرتے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے سائیڈ پر ہو جانا، کون مر رہا ہے، کون بھوکا ہے، کون کس حال میں، اس کی خبر نہ ہونا، ایسی شخصیت نہیں تھے، بلکہ تمام لوگوں کو لے کے چلتے تھے. اور پورے مکے کے ماحول کو بہتر بنانے میں بہترین کردار جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا ہے. اور جہاں تک آپ کی بہادری ہے تو اس کو تو اگر بہادر شخص بیان کرے تو پھر بڑا خوب لگتا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ بہترین پہلوان جو مکے کے ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. ان سے پوچھا گیا حضرت امیر حمزہ کی بہادری کا تو ان کے الفاظ ہیں جو بخاری میں بھی موجود ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ جب آستانہ نبوی پر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق اعظم گئے تھے، اپنی بہن سے اور بہنوئی سے ہوتے ہوئے گئے تھے، وہ طویل واقعہ ہے. تو وہاں جب وہ پہنچے تو کسی نے اندر جا کے بتایا حضرت ارقم کے گھر میں کہ حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں. تو وہاں پھر حضرت امیر حمزہ موجود تھے آستانے پر، اور یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہرا دینے والی شخصیت ہیں جو ان حالات میں جب شدید ترین حالات تھے اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر وہاں پر کھڑے رہتے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر آج عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو مرحبا، ورنہ میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں. اللہ اکبر. اور پھر ایک روایت میں اسی کی تلوار لے کے اس تو اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت امیر حمزہ کی بہادری کو، ان کی شجاعت کو اور نڈر پن کو وہ شخصیت بیان کر رہے ہیں کہ جو مکہ کے میلوں میں اور ان میدانوں میں کہا کرتے تھے کہ یمن اور شام کے پہلوان کہاں ہیں جو یہ آواز دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کشتی کرنے والا نہیں، عمر کے سامنے کھڑے ہو کر کے دکھاؤ. تو وہ حضرت عمر حضرت امیر حمزہ کی شجاعت کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر ان کو مزید بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف بلایا، میری زبان پر کلمہ جاری تھا، حضور علیہ السلام کا فیضان نظر میرے اوپر جاری ہوا. اور پھر میں نے حضرت امیر حمزہ نے حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم جو اب اعلانیہ لوگوں کے سامنے اس دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں 2 صفیں بنی پھر حضور علیہ السلام نے اجازت دی. ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق اعظم تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت امیر حمزہ. یعنی یہ پہلی 2 نورانی صفیں بنی ہیں اور دونوں کی قیادت میں بنی ہیں، جس میں ایک طرف جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ. سبحان اللہ. اور یہ دونوں صفیں پر چل کے حضرت ارقم کا جو گھر تھا وہ صفا پہاڑی کے نیچے تھا، یعنی جو حجر اسود ہے اس کی بالکل سیدھ میں تھا. اور ادھر سے پھر یہ آستانہ نبوی سے یہ تمام افراد نکلتے ہیں 2 صفیں بنا کر. پھر بڑے بڑے بہادر تھے مکے میں، بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، اور جن کو اپنی جو ہے نا وہ طاقتوں پر ناز تھا اور اپنی قوتوں پر ناز تھا، وہ ان کے سامنے پھر ٹک نہ سکے. خود حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ کو انہوں نے دیکھا اور دوسری صف کے آگے مجھے دیکھا، سبھی نے گردنیں جھکا لی اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ لڑ سکتا. اور پھر آپ دیکھیں اسلام قبول کیا، اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا. اور پھر جب مصیبت اور مشکل کا وقت ہے، یہ اب یاد رکھیں شروع کے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت امیر حمزہ کی شخصیت موجود ہے. اور پھر شاب ابی طالب میں جو 3 سال وقت گزارا اس میں بھی حضور فخر عالم علیہ السلام کے ساتھ تھے. پھر حضور جان رحمت علیہ السلام نے کہا ہجرت کر کے چلے جاؤ، تو وہ ہجرت کرنے والوں میں بھی حضور علیہ السلام نے جیسے ہی حکم فرمایا تو پہلی ہجرت کرنے والوں میں حضرت امیر حمزہ ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. اور پھر بدر کی لڑائی سے پہلے بھی سریہ امیر حمزہ ہوا، اس میں سرداری کا جو
شرف ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو یعنی پہلے پرچم بردار آپ بنے. اور پھر یہ دیکھیں یہ بدر سے پہلے کی ہے, بدر سے پہلے سریہ امیر حمزہ اس میں سردار ہے پہلی ہجری کو جی. پھر جو ہے نا وہ غزوہ ابوا اس میں بھی حضرت امیر حمزہ کو بھیجا گیا ہے, پھر غزوہ ذی العشیرہ اس میں بھی حضرت امیر حمزہ کو بھیجا گیا ہے, پھر غزوہ بدر میں بھی آپ جو ہے نا وہ پیش ہے, پھر غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقاع اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ پیش ہیں, پھر جب احد کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں حضور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک دشمنوں کے ساتھ لڑنا لوں, جب تک آپ کے ساتھ جو لڑنے والے حالانکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے تعلق بردار ہیں, آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جب تک لڑنا لوں جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. روزہ رکھ کے احد کے میدان میں آئے اور روزے کی حالت میں ان کو شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اسی لیے تو صوفیہ اکرام کیا کہا کرتے تھے, اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما کیونکہ ہم حضور کے چچا کی پناہ میں آنے والے ہیں. اللہ اکبر.